انہوں نے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو مطالعہ نہیں کیا، کچھ اعلیٰ حضرت کی کتابیں لے کر آئے، مجھے دیا۔ ڈاکٹر خالد ثابت کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت کی عربی کتابیں میں نے پڑھی تو میری آنکھیں روشن ہوئی، اور جب آنکھیں روشن ہوئی تو دل بھی روشن ہو۔ میں نے اپنے والد کے سامنے اپنی بدعقیدگی سے توبہ کی، اور پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھوں، پڑھنا شروع کی۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اعلیٰ حضرت سے کتاب لکھوں۔ پہلے ایک کتاب عربی میں لکھی، وہ عرب کے رہنے والے ان کی زبان عربی، 300 صفحے کی کتاب، اس میں دنیا کے 3 کتب کا انہوں نے تذکرہ کیا، ایک مصر کے کتب، ایک سودان کے کتب اور انڈیا کے کتب۔ مصر کے کتب کا تذکرہ 150 صفحے میں، سودان کے کتب کا تذکرہ بھی اسی 150 صفحے میں، اور انڈیا کے کتب کا تذکرہ اکیلے 150 صفحے میں۔ اور جانتے ہو وہ انڈیا کے کتب کون؟ 14ویں صدی کے مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، انہیں کہتے ہیں میں شوق پیدا ہوا اور کتاب لکھی، تو انصاف الامام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ کہتے ہیں جن دنوں میں انصاف الامام لکھ رہا تھا تو پورے مصر میں ہر طرف ایک گنگلا، ایک چرچا، ایک شور پڑتا ہوا کہ جس کی کتاب کو لکھ رہے ہیں ان کے شہزادے حضور تاج الشریعہ مصر میں تشریف لائے، وہ عربی آ گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اشتیاق پیدا ہوا کہ جن کی فضیلت کی کتاب لکھ رہا ہوں ان کے شہزادے آئے، چلو ان کا دیدار کیا جائے۔ کہتے ہیں جب ان کے بارگاہ میں پہنچا، نورانی چہرہ دیکھا تو دل سے بے ساختہ نکلا، خدا کی قسم یہ اللہ کے ولی ہے۔ کہتے ہیں جب ان سے گفتگو کی تو خالی عربی زبان گفتگو سنی تو میں نے یہ اعتراض کر لیا کہ یہ جو کچھ بھی ان کی عربی ہے یہ ان کے آباء و اجداد کے دی ہوئی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اردو کے حرمت پر دلائل کے انبار لگانا شروع کی تو میں نے غور کیا، تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج دنیا میں جتنی برائیاں ہیں برائیاں صرف فوٹو کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور تاج الشریعہ کا فیصلہ سب مان لے، یہ فوٹو کھینچوانا کھینچنا بلا ضرورت بند کر دے تو دنیا کی آدھی برائیاں خود بخود۔ اور انصاف الامام کے اندر ڈاکٹر خالد ثابت لکھتے ہیں کہ جب حضور تاج الشریعہ مصر آئے تو پورا مصر ان کے نور سے جگمگانے لگا۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ کیا ہے تاج الشریعہ؟ میاں تم کیا سمجھو، تم کیا سمجھو؟ سرکار شیر ویسے سنت کو تو دیکھا نہیں، حضور مشاہدے ملت دیکھا مگر صحبت نہیں ملی، اس لیے اتنی بے ادبی کر رہے۔ آج بڑے چہرے میرے سوالات کیے جاتے کہ حضور تاج الشریعہ معاذ اللہ حضرت محبوب الہی کے توحید، زور سے بولو قرآن پاک میں ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب ایسے ہی کوئی پاگل اٹھ کر کھڑا ہو جاؤ، سورت میں کہا ہے قرآن میں لکھا نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو میں اسے 25 لاکھ انعام دوں گا۔ حضرت سید صاحب جیسا زیرک اور دانا آدمی اٹھ کے کھڑا ہوگا، کہا لیا اللہ کا گرو صلاۃ تو تم نے پڑھ لیا مگر یہ وانتم سکارى کیوں چھوڑ؟ قرآن نے منع تو کیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ مگر کب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں۔ ساری فقہی کتابوں میں لکھا شراب پینا نہ جائے، جوا کھیلنا نہ جائے، جھوٹ بولنا نہ جائے، غیبت کرنا نہ جائے، چوری کرنا نہ جائے، چوری کھانا نہ جائے، بدکاری کرنا نہ جائے۔ اب انہی کی طریقے سے کوئی مفت کا مفتی آ جائے اور نہ نکال دے اور کہ دیکھیے آپ کتاب میں لکھا شراب جائے، جوا جائے، چوری جائے، نہ نکال دیا تو بولو بات صحیح ہوگی کہ غلط؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ میں نے سنا تھا ایک آدمی بازار جا رہا، اس کا ایک دوست مل گیا، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کب بازار جا رہا؟ کس لیے جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں بازار گھوڑا خرید کے لاؤں گا۔
تو اس نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ دو، بازار جا رہا ہوں انشاءاللہ گھوڑا خرید کر آؤں گا۔ تو اس نے سن کے کہا انشاءاللہ کرنے کی کیا ضرورت، گھوڑا بازار میں روپیہ ماری جیب، اب انشاءاللہ کرنے کی کیا ضرورت، چلا گیا۔ اور جب بازار پہنچا تو بڑی بھیڑ تھی، ادھر ادھر سے دھکے آ رہے ہیں، بہت گھوڑے تھے، گھوڑوں کو دیکھا، گدھوں کو دیکھا، ایک گھوڑا پسند آ گیا، اسے خریدنے کے لیے اہتمام کر لیا، اور جب رقم دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتفاق سے جیب کٹی ہوئی تھی، بٹوا کھایا، اکثر لٹکائے واپس لوٹا، وہی دوست مل گئے، کیا وہ میاں گھوڑا نہیں لے کے آیا؟ کہا انشاءاللہ آپ سے ملنے کے بعد بازار گیا، انشاءاللہ میں نے دیکھا بازار میں بہت گھوڑے، انشاءاللہ ایک گھوڑا مجھے پسند آ گیا، انشاءاللہ میں نے اس گھوڑے کا دام طے کر لیا، اور انشاءاللہ جب دام دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ دیکھا بٹوا غائب ہے۔ ایک تماشا لگایا کہ بے وقوف، جب ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا تھا تب نہیں کہا، ابھی 1000 مرتبہ کہنے سے کیا پائے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے تو فتاوی تاج الشریعہ میں لکھا نہ دانستہ، نہ کی دانستہ، نہ لکھا، اور آن جناب نے 25 لاکھ روپے کے نشے میں اتنا سردار ہو کے چیلنج کر دیا کہ نہ ختم کر۔ اب جب چاروں طرف سے مار پڑنے لگے، لوگ لعنت و ملامت کرنے لگے کہ نہ کیوں نکالا، یہ خیانت کیوں ہے، یہ گھپلا کیوں کیا، یہ ڈنڈی تم نے کیوں ماری، تب اس کے بعد ڈپلیکیٹ کیسے بنا، اور ڈپلیکیٹ کیسے میں ایک نہیں 5-7 منٹ کی کیسے میں تقریباً 10 مرتبہ نہ کی، ہم نے کہا ایک مرتبہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمہاری جیب سلامت رہتی، تمہارا بٹوا غائب نہ ہوتا، اب 11 مرتبہ تم نے کہا ہے، تم کہنے سے تمہیں کیا ہے۔ سورت والوں بتاؤ، جب انہوں نے 25 لاکھ کا انعام کا اعلان کیا تو بولو نہ لگایا تھا، ارے بولو لگایا تھا، اور یہ ہے فتاوی تاج الشریعہ، بولو کون سی کتاب ہے، فتاوی تاج الشریعہ، اس کو نکال کے دکھائیے کہاں، 268 ماشاء اللہ، حضرت کو سب زبانی یاد ہے، دیکھیے یہ ہے فتاوی تاج الشریعہ، اور اس کے اندر حضرت تاج الشریعہ نے لکھا، حضرت محبوب الہی اور بعض فقہا پر تان جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن ظن اور ان کا احترام لازم ہے، اور حسن ظن یہ کہ ان حضرات اس مسئلے میں خطا نہیں تھا ہو، نہ کہ انہوں نے دانستہ حق کو چھوڑا اور باطل کو اپنایا۔ اب اس میں 2 باتیں، ایک تو تاج الشریعہ نے خطا نہیں کی، اور دوسرے نہ کی۔ اب جناب نے گھپلا بازی یہ کی، ڈنڈی یہ ماری، اور گھوٹالا یہ کیا کہ نہ نکال دیا، کیا کیا؟ اب بتاؤ، جب نہ نکال دیا جائے گا، شراب پیلا نہ جائے اور نہ نکال دو تو صحیح رہے گی بات کہ غلط ہو جائے گا؟ ارے کچھ بولیے آپ، غلط ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ گھپلا انہوں نے کیا کہ نہیں کی؟ انہیں چاہیے کہ اسی صورت میں آئے، اور اگر 25 لاکھ روپیہ ہے، ہم سے صاحب نے کہا سنا آپ سورج جا رہے، میں نے کہا بھائی سنا ہے سنابل میاں کے پاس بہت پیسہ ہو گیا، 25 لاکھ وہ انعام دے رہے ہیں، تو جا رہا ہوں 2-4 لاکھ کم سے کم مل ہی جائے گا، تو انہیں آ کر دینا چاہیے سورج والوں کو، بھیا یہ 25 لاکھ لے لو، ہم نے جان بوجھ کے یہ گھوٹالا کیا تھا، غلطی کی تھی، اب ہم توبہ کرتے تھے، اور تاج الشریعہ سے معافی مانگتے اور کہتے ہیں میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، پھر رستے میں سے جا بجا۔ بہت بڑے عالم کامل، 300 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ان کی کتابوں کے بہت سے حوالے اپنی فتاوی رضیہ شریف میں، اتنے بڑے صوفی اور ولی تھے
کہ نہ کسی کی دعوت قبول کرتے نہ کسی کا نذرانہ قبول کرتے، بہت خوبصورت ہے، اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کی کتابت کرتے اور اس سے جو انہیں نظر مل جاتی ہے اس سے خرچ چلاتے تھے، اگر کم بنتا تھا تو کھیتی کسانی کر کے چاول دھان گیہوں پیدا کرتے اور اسی کو پکا کے کھایا کرتے۔ پڑھائی پر پڑھائی وہ ہمیشہ نوازی کی پابندی کرتے، بہت سے علماء نے تو انہیں مجدد تک لکھا، ان کے بارے میں لکھا گیا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ خطا اور تشدد، حضور شیر بیت سنت نے لکھا کہ انہوں نے خطا اور تشدد کیا۔ اب اگر سرکار تاج الشریعہ سرکار محبوب الہی کے لیے خطا لکھ دیا تو 25 لاکھ روپے کا انعام لے کر مناظرے کا چیلنج کرے، تو جاؤ اپنے دادا کے دربار میں اور ان سے کہو کہ آپ نے حضرت ملا علی قاری کو خطا اور تشدد کرنے والا لکھا ہے، آئیے میں آپ سے مناظرہ کروں گا اور آپ کو ہرا دوں گا، اگر آپ مجھے ہرا دے دیجیے گا تو 25 لاکھ میں آپ کو انعام دوں گا۔ ہم ایسی کچھ کتابیں قابل تفصیل سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے دیتے باپ کو خبر۔ آؤ یہ بتاؤ ولی کا مرتبہ زیادہ ہے کہ صحابی کا؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو، کوئی اجماعی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، غور سے بزرگ کیوں نہ ہو، کیا وہ صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ ارے زور سے بولو، پہنچ سکتا ہے؟ مگر یہ دیکھو سرکار اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ شریف، بولو کون سی کتاب ہے؟ زور سے بولو کون سی کتاب ہے؟ فتاوی رضویہ شریف، اور اس کتاب صفحہ ہے 114۔ کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولیے، 114۔ سرکار اعلیٰ حضرت اس صفحے کے اندر لکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ کے، جانتے ہو یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ ہم سنیوں کے ماموں ہیں، بولو کیا ہے؟ ارے زور سے بولو کیا ہے؟ ماں کے بھائی کون ہوتے ہیں؟ زور سے بولو۔ تو حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ ہمارے یہاں کے آقا کی بیوی ہے، کہہ دو اور اگر اجازت ہو تو بہت ایمان افروز واقعات ہوگا۔ ابو سفیان حالت کفر میں مکے سے مدینہ سے حضرت صدیق اکبر سے کہا چلیے اپنے نبی سے ملوا دیجیے، کہا جب تک ایمان نہیں لاؤ گے میں نہیں لے جاؤں۔ حضرت عمر سے کہا، حضرت عثمان سے کہا، سب نے منع کر دیا، کہا کوئی چلے جائے، میری بیٹی ام حبیبہ تو رسول اللہ کی بیوی ہے اور بیٹی تو اپنے باپ کو اپنے شوہر سے ملوا ہی دے گی، بڑے تمناؤں کے ساتھ۔ حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آ رہا، نہ سلام نہ کلام نہ کھانا نہ ناشتہ، حضرت ام حبیبہ نے چہرہ دیا۔ ابو سفیان کو تعجب ہوا، کیا میری بیٹی نے مجھ کو پہچانا؟ کیوں رخ پھیر لیا؟ قریب پہنچے اور جب بستر پہ بیٹھنا چاہا تو ہماری ماں، تمہاری ماں، ساری امت کی ماں حضرت ام حبیبہ نے جلدی جلدی بستر پر رکھا۔ اب تو ابو سفیان سے برداشت نہ، انہوں نے کہا بیٹی کیا یہ بستر میرے لائق ہے یا میں اس بستر کا لائق ہوں؟ تم نے کیوں جواب دیا؟ تو جذبہ اس نے اگرائی، محبت رسول نے تیور بدلا، ایمان میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، ہماری ماں نے کہا، ام حبیبہ نے کہا، اے ابو سفیان تم ناپاک باپ ہے، یہ نبی کا پاک بستر ہے، نبی کے پاک بستر پر ناپاک باپ بیٹھے، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن، حضرت امیر معاویہ وہ جنہوں نے قرآن پاک کے 9 پاروں کی کتاب، بولو کتنے پاروں کی؟ کتنے؟ اور یہ آپ سن چکے بڑے سے بڑا کتب بھی، بڑے سے بڑا ولی بھی کسی صحابی کے مسئلے کو نہیں پہنچا۔ اب دیکھیے فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تحریر فرماتے ہیں؟ اسی فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خطا
خطائے اتحادی بھی اتحاد پر کام جاری نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا امیر معاویہ نے خطا کیا اور یہ خطا خطائے اتحادی ہے. اب اگر بزرگوں کو خطا لکھنا یہ گستاخی ہے تو اعلیٰ حضرت پہ الزام لگاؤ کہ انہوں نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کو خطا کار قرار دیا ہے اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہو ہم سنیت کا کام کریں گے, فتاوی رضویہ عام کریں گے. صحیح بات تو یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو ہم طبیعت کا کام کریں گے اور فتاوی رضویہ کو بدنام. یہ فتاوی رضویہ کا کام نہیں ہے کہ فتاوی رضویہ میں تو اعلیٰ حضرت خطائے اتحادی لکھا اتحادی کے لیے. اگر وہی بات تاج الشریعہ محبوب الہی کے لیے لکھی ہے تو 25 لاکھ لے کر نکل. یہ کون سا انسان کہاں کی قیامت آ رہی؟ حضرات باتیں بہت دور پہنچتی جاتی ہیں. بڑا ہنگامہ چل رہا ہے اس وقت. سب سے زیادہ ہنگامہ مولانا تطہیر کاندھلی کا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تطہیر کاندھلی کی تقریر اور تحریر پہ سرکار کا جو شریعہ نے ان سے کہا تمہاری تقریر میں اور تحریر میں جو غلطیاں ہیں انہیں نکالو. انہوں نے وعدہ کیا کہ حضور جو غلطیاں تحریر میں یا تقریر میں ہیں میں وعدہ کرتا ہوں انہیں نکالوں. فرمایا دارالاسلام میں جاؤ, مفتیوں سے کہا تقریر اور تحریر کی غلطیوں کی نشاندہی کرو اور یہ ان سے اپنی کتاب سے نکالیں. مگر ایک بات پر بہت شور مچایا جا رہا ہے. جانتے ہو بات کیا کہ انہوں نے بے بس لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ بے بس. اب دیکھو یہ میرے ہاتھ میں سرکار شیر بیت سنت کا رسالہ ترجمان اہل سنت پیلی بھی شریعت شائع ہوتا. رسالے کا نام احکام دینیہ ضروریہ, صفحہ 1370. نہیں یہ سن احسان 1370 اور صفحہ 25. بولو کون سا صفحہ ہے؟ روز سے بولو کون سا صفحہ ہے؟ سرکار شیر بیت سنت لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر عیب و نقصان سے پاک ہے, سب اس کے محتاج ہیں. شیر بیت سنت نے کیا لکھا؟ سب اس کے محتاج ہیں. اب اگر تاج الشریعہ نے کہہ دیا بے بس لکھنا تعبیر صحیح نہیں مگر توحید نہیں ہے کوئی اس کا ظلم نہیں لگے گا تو آج ان کے پیچھے گنا لے کے پڑے. اب سرکار شیر بیت سنت کے مزار پہ جاؤ اور تاج الشریعہ کو وسیلہ بنا دو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا. اگر اجازت ہو تو ایک حوالہ ہو پیش کر دوں کہ چھوڑ دوں. شیر بیت سنت نے کیا لکھا؟ سب اس کے محتاج. اور دیکھیے لکھا لکھ کے دستخط کر کے فقیر ابو الفتح عبید الرضا محمد حسنت علی خان آدمی برکاتی رضوی لکھنوی. اور یہ کب لکھا؟ یہ کم ذوالحجۃ الحرام 1369 ہجری 14 ستمبر 1950. اب اگر کچھ ہمت رہ گئی تو بجائے سرکار تاج الشریعہ چیلنج مناظرہ دے لے گے اپنے دادا کو چیلنج مناظرہ. دیکھو یہی کتاب اس کتاب کے ساتھ ایک کتاب اور بھی ہے. اس کتاب کا نام ہے عقائد حقہ. کیا نام ہے؟ عقائد حقہ. اور اس کتاب کے اندر صفحہ 35 کے اوپر خود حضور تاج الشریعہ حضور شیر بیت سنت عقائد حقہ اہل سنت و جماعت یہ تاریخی ہے 1364. یہ دیکھیے اتباع فرمایا حضرت نے اپنے نثر مبارک میں لکھا فقیر ابو الفتح عبید الرضا محمد حسنت علی خان حاضری رضوی مجددی لکھنوی. سبحان اللہ. اور صفحہ 35 سے لکھا ادراک حقیقت الہیہ میں انبیاء اولیاء حاضر ہیں. کس نے لکھا؟
شیر بیسے سنت غیب المناظر نے لکھا، اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے نے لکھا، المکان اعلیٰ حضرت نے لکھا، عاجز بھی لکھا اور محتاج بھی لکھا۔ اب بولو کچھ باقی رہ گیا؟ ارے بولیے، ایک فتنہ اٹھ رہا ہے کہ لیگ کے معاملے میں سب خطا کرتے ہیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ کون خطا پر تھا، کون درست پر تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسائل کسی کو جلدی معلوم ہو جاتے ہیں، کسی کو دیر میں سمجھ میں آتے ہیں۔ لیگ کے تعلق سے یہ دیکھیے، یہی رسالہ احکام دینیہ ضروری ہے، شیر بیسے سنت کا رسالہ، اور اس رسالے کا صفحہ 2 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ حضور شیر بیسے سنت، اس پہ تفصیل فرمائی۔ سرکار مفتی اعظم نے اس میں لکھا، انگریزوں کی حمایت کہتے ہیں لوگ، ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ مفتی اعظم مسلم لیگ کے حمایت حامی تھے، فرماتے ہیں انگریزوں کی حمایت وہ اعانت کا جیتا اس طرح برسوں کیا جیسے اعلیٰ حضرت خود سرروح کا دامن اس داغ سے پاک ہے۔ یہ وہی اس فقیر کا اس داغ سے کہ لیگ کی امداد و اعانت، لیگ کی شرکت کے جواب کا فتویٰ دیا۔ واللہ تعالی عالم، فقیر مصطفیٰ رضا قادری غفر لہو، اور حضرت نے یہ جو فتویٰ دیا ہے اس کی تاریخ 26 جنوری 1945 تصدیق تصدیق ہوئی، اور اس فتوے کی تصدیق مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین شیر بیسے سنت نے فرمائی۔ اب اگر یہ کہتے ہو کہ حضور مفتی اعظم لیگ کے حامی ہے تو اپنے باپ کو جھوٹا بنا، دادا کو جھوٹا بنا، اس لیے کہ سرکار مفتی اعظم نے فرمایا میں نے کبھی لیگ کی حمایت نہیں کی، اور اس فتوے کی تصدیق اس سرکار شیر بیسے سنت نے کیا، اور جس چیز کی تصدیق سرکار شیر بیسے سنت نے کیا ہو، اگر تم اسے جھٹلاتے ہو تو ہمیں یہی کہنا پڑے گا ہمیں ایسی کل کتابیں قابل سب چیز سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو سب چیز سمجھتے ہیں۔ دیکھو اسی کتاب کے اندر سرکار شیر بیسے سنت، سرکار مفتی اعظم ایک پوسٹر ہے، اس پوسٹر کا عنوان بشارت علماء۔ کیا عنوان ہے؟ سرکار مفتی اعظم نے کہا الحمدللہ بموقع عرس اعلیٰ حضرت نعمت سر و اتفاق سے خرسند دل ہوئے، باصاحب برس کے بکھرے ہوئے دل مل گئے، اصلاح ذات بین بروجہ کامل ہوئی، تناسل و تباغت کافور اور معزت حاصل ہوئی، جس کے ساتھ بدگمانی کی، جو کسی کو غلط فہمی تھی وہ ظاہر ہوئی، اطمینان قلب کے لیے بات تحریریں ہوئی، یہ ہوتے ہی اس طرح ایک دوسرے سے مل گئے جیسے کبھی جدائی نہ ہوئی تھی۔ مولا تعالیٰ اس اتفاق کو روز افزوں ترقی عطا فرمائے، اور یہ میل ہمیشہ ہمیشہ رہے، دشمنوں کی نظریں بس سے محفوظ رہے۔ اور آگے سرکار مفتی اعظم لکھتے ہیں مولانا حسمت علی صاحب اور کچوچا شریف وہ مراد آباد اور سنبل کے حضرات کے درمیان صلح صفائی ہو گئی، ہم آپس میں کسی سے کوئی لڑائی نہ رہی، مسلمان اس خبر سے مسرور ہوں اور دعائے خیر کرتے رہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم کو چھپا ہے، پورے بشارت کا عنوان ایک لفظ آپ کو نہیں ملے جس سے آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ کوئی گمراہ ہو گیا تھا یا کسی نے غلطی کی تھی اور توبہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور شیر بیسے سنت گھوسی میں حضور سے دور سریا کے مزار پر روئے گڑگڑائے معافی مانگی تو ہم ان سے بھی یہ مطالبہ کریں گے، اس کا ثبوت نہیں۔ آپ کہتے ہو کہ محضر علماء نے کرے، اور یہ 67 سال پہلے کی تحریر ہے، سرکار مفتی اعظم کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی شیر بیسے سنت کسی کے مزار سے گئے روئے گڑگڑائے اور معافی مانگی۔ اگر 67 سال پہلے گئے تھے روئے تھے گڑگڑائے تو معافی مانگی تھی، تو کسی عالم نے اس کو بیان کیا ہو تو وہ سناؤ، یا کسی کتاب میں لکھا گیا ہو تو اس کو بیان کرو۔
جب سرکار مفتی اعظم نے سب کو گلے ملا دیا، سنا ہو گئی، تو اب یہ کہنا کہ تیرے بیٹے سنت نے غلطی کی تھی، رہ گئے تھے، روئے کو گڑگڑائے تو معافی مانگی تھی، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ وہ دور علماء نے غلطیاں کی تھی، تیرے بیٹے سنت تناز پر رہ گئے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ غلط فہمیاں ہوئی تھی، کچھ بدگمانیاں ہوئی تھی، مگر الحمدللہ سب کے دل صاف ہو گئے، سب آپس میں گلے مل گئے، اور کوئی کسی سے کوئی بدگمانی باقی ہی نہیں ہے۔ اس لیے چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے سرکار حجت الاسلام، چاہے سرکار مفتی اعظم، چاہے سرکار مفسر اعظم ہند، چاہے سرکار حضور مفتی چاہے حضور تاج الشریعہ، چاہے حضور مشاہد ملت ہو، ہم سب کا عادت کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کل بھی۔ ارے زور سے بولو، کتنے لوگ سب کا عادت کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ آج کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ بے ادبی کریں، گستاخی کریں، اس لیے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کریں گے کہ آپ ایسا نہیں، اگر کوئی پاگل ہو جائے تو پوری بستی کی بستی پاگل ہو جائے، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور میں نے کیا کہا، میں نے 7 سال اپنے پیر خانے کے روٹیاں کھائی ہیں، دانا کھایا، میں بڑی محبت سے کہتا ہوں کہ سرکار نے حضور تاج الشریعہ کے قدم چومے، حضرت مخدومی تسلیم رضا صاحب حضور مشاہد ملت کے شاگرد بھی ہیں، داماد بھی، اتنے بڑے مجلس میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی بزرگ کسی داماد کے قدم بوسی کرتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ بولو، دیکھا ہو تو بتائیے۔ الحمدللہ میں قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ہزاروں مرتبہ حضور سرکار مشاہد ملت کو اپنے داماد حضرت مخدومی تسلیم رضا صاحب اللہ کے قدم چومتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے شاگرد اپنے داماد کے قدم کیوں چومتے تھے؟ اس لیے کہ ان کے رگوں میں سرکار اعلیٰ حضرت کا خون دوڑتا۔ تو جب سرکار تاج الشریعہ کے بھتیجے حضرت مخدومی تسلیم رضا صاحب داماد العلوم النورانی سرکار مشاہد ملت اتنا احترام کرتے ہیں، اور خود سرکار تاج الشریعہ کو میں نے سینکڑوں مرتبہ دیکھا ہے، حضور مشاہد ملت نے قدم بوسی کی، تب سرکار تاج الشریعہ کی گستاخی کرنا چاہیے؟ الحمدللہ حضور سرکار تاج الشریعہ کا قدم بالکل پاک، کوئی گستاخی نہیں۔ اور ہم الحمدللہ قادری برکاتی رضوی حسمتی قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں۔ ہمیں چشتیہ سلسلے کی جو سعادت ملی محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین اولیاء سے ملی، سرکار تاج الشریعہ کے مرشد طریقت حضور محبوب الہی۔ اب بولو، کیا سرکار تاج الشریعہ اپنے مرشد طریقت کی گستاخی کرے؟ الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں سرکار تیرے بیٹے سنت مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین قائد المنافقین کا غلام ہوں، ان کا مرید ہوں، اور سرکار تاج الشریعہ میرے مرشد اجازت ہے۔ میں اپنے نگاہوں سے اپنے پیر زادے عارف باللہ حضور مشاہد ملت کو حضور تاج الشریعہ کے قدم چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم حضور تاج الشریعہ کے صورتوں کو اپنے سر کا تاج بنانا اپنے لیے بھائی سے استعمال کرنا، اور اپنے پیر خانے کے جو لوگ موجود ہیں ان سے اس محفل کے ذریعے گزارش کرتے ہیں کہ اس آگ کو آپ بجھائیے، اور بیٹے سے کہیے کہ آپ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، توبہ کر لو، ورنہ تاج الشریعہ الحمدللہ پوری دنیا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 4 کروڑ مریدین سرکار تاج الشریعہ کے کتنے؟ ہمارے یو پی میں
ایک چڑیا پائی جاتی ہے جس کو ٹٹیری کہتے ہیں. جب وہ سوتی ہے تو اپنے دونوں ٹانگوں اوپر اٹھا لیتی ہے. ایک مرتبہ جنگل کے پرندے پہنچ گئے, کہا بڑی بھی سب ٹانگیں پھیلا کے سوتی ہیں, آپ اوپر اٹھا کے کیوں سوتی؟ اس نے کہا میرے دل میں قوم کا بہت بڑا تھا, یہ نیلو آسمان, نہ کوئی دیوار ہے, نہ کوئی چھت ہے, نہ کوئی کھمبا. جب میں دیکھتی ہوں تو ڈر لگتا کہیں گر نہ پڑا, اسی لیے میں قوم دب کے چکنا چور نہ ہونا, اس لیے میں اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا لیتی کہ آسمان گرنے لگے تو میری ٹانگوں پہ رک جاؤ. ننھی سے جان دیکھو, آسمان کو روکنے کا حوصلہ دے, یہی ننھے سے جان دیکھو اور تعریف کریے کے اندر غلطی نکالنے کا حوصلہ دے. کیا تمہاری حیثیت ہے جو سرکار تعریف شریعہ کے فتوے میں غلطی نکالو گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے خانوادے کی عظمتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نتیجے گئے 22 گھنٹے جہاز میں لگے, 1 لاکھ روپے کرائے میں خرچ ہوا. میں نے دیکھا وہاں مسجد کے دروازے پر لکھا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. میں نے کہا بجلی والوں, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تو یہ ہوائی جہاز تھا ہی نہیں, ہمیں 22 گھنٹے لگ گئے. کیا اعلیٰ حضرت یہاں آئے؟ نہ اعلیٰ حضرت آئے نہ ہم وہاں گئے. میں کہا پھر جب ایمان کے لٹیرے عقیدے کے ڈاکو آئے, ہمارا ایمان لوٹنا شروع کیا تو ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں منگائی. اب وہ ایک اعتراض کرتے تھے, ہم اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے لڑائی کم بند کرتے. اعلیٰ حضرت کی کتابوں نے ہمارا ایمان بچا لیا. یہی وجہ جب ہم مدینے والے آقا کے سلام دے لیتے تو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کیا لگی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھ السلام, وہ رضا اعلیٰ حضرت علیہ کے ساتھ جن کے اعلیٰ رضا سنت مصطفیٰ, جن کے تابع مدینے سے چمکتے ہیں طریقہ سے لاگو. اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکریہ ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھا دوں گا. محبت رسول یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور یہ نعمت ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت کے ذریعے, سرکار چلے بیٹے سنت کے ذریعے, اور سرکار مشاہد ملت کے ذریعے, سرکار تعریف شریعہ کے ذریعے ملے. اگر ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے تو یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں. اس لیے صورت والوں ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر ایک آدمی پاگل ہو جائے تو سب پاگل ہونے کی کوشش نہ کریں. اور انہیں نہ کل مناظرے کی ہمت تھی, نہ آج مناظرے کی ہمت ہے, نہ ہی نقل مناظرے کی ہمت ہوگی. اجمیر شریف میں ایک صاحب مفتی ہو گئے, 35 سال تک وہ داڑھی کھلاتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, پینٹ گلشر پہن کر اجمیر شریف کی گلیوں میں وہ گھوما کرتے تھے, داڑھی کھلاتے. ابھی 12-15 سال سے وہ انہوں نے داڑھی رکھی, اور سرکار مشاہد ملت سے مرید ہو, اور یہ مشاہد ملت کا پیدان, اور سرکار سلطان الہند غریب نواز کا کہنا کہ جب انہوں نے سرکار غریب نواز نے انہیں مشاہد ملت سے پہنچا دیا تو اب انہوں نے اپنی صورت داڑھی سے مراد نورانی کر لی, اور اب ایک بیک کو راتوں رات مفتی بن گئے. حضور تاج الشریعہ پر فتویٰ دینا. ان کے بڑے بھائی حضرت سید سلطان الحسن صاحب ہمارے یہاں 26 اپریل کی تاریخ سرکار تاج الشریعہ نے عطا فرمایا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں رضوی شریف آپ تشریف لائیں. یہ 10واں پروگرام سرکار تاج الشریعہ کا رضوی شریف میں. سید سلطان الحسن کو میں نے بلایا, یہ فرید میاں کے بڑے بھائی سید سلطان الحسن صاحب, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت میں تو سرکار مفتی اعظم کا غلام ہوں, ان سے میں 70 میں مرید ہو گیا. حضور مشاہد ملت نے مجھے مرید کیا, اور سرکار مشاہد ملت نے بھی خلافت دی, اور بڑے فخر کی بات ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے بھی مجھے خلافت عطا فرمائی. تو بڑا بھائی تو سرکار تاج الشریعہ کو مرشد اجازت مان, چھوٹا بھائی ان پہ توبہ کا فتویٰ لگا ہے. یہ قرب قیامت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ حق بولنے حق سننے آپ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تو بہت کچھ کرنا تھی مگر ٹائم زیادہ ہو گیا, اور ہمارے حضرت تشریف فرمائے. میں حضرت کی باتیں سننے کے لیے اب مشتاق ہوں. اب حضرت علیہ رسول شہزاد نبی علیہ رسول سے ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت ہے. یہ علیہ نبی اولاد علی, ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے.
حضرت کے نورانی چہرے کا دیدار بھی کیجیے، ان کے زبان مبارک سے نورانی کلمات سے سنیے. پھر چلتے چلتے میں گزارش کروں گا کہ سرکار مصاحب ملت، سرکار شریعے سے سننا، سرکار تاج الشریعہ، سرکار مفتی اعظم، سرکار اعلیٰ حضرت، سرکار حجت الاسلام، سرکار مفسر اعظم، حضور صدر الشریعہ، حضور صدر الافاضل، سب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، سب کا احترام، سب کی تعظیم ہمارے لیے لازم ہے. اور اگر کسی کے دماغ میں کیڑا گھس گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صاحب ملتی کے دربار میں چلا جائے اور ان سے دہائی مانگے. انشاءاللہ اگر ان کا فیض مل گیا تو یقیناً وہ معافی مانگنے کے لیے سرکار تاج الشریعہ کے دربار میں پہنچ جائے گا. اللہ نے فرمایا تھا اللہ والوں کی پہچان یہ کہ وہ آپس میں رحم دل ہوتے، کافروں پر سخت ہوتے، مگر لڑکے وہابیہ چھوڑ دیا. سرکار کبھی کسی اپنے کو چیلنج نہیں کیا. وہ لوگ کبھی 25 لاکھ کا چیلنج کسی کو کیا؟ جب مناظرہ کیا تو وہابیوں سے مناظرہ، دیوبندیوں سے مناظرہ کیا. کسی نوساری میں تیرے پیسے سنن لیتے ہو دیوبندیوں سے مناظرہ کرنا. یہ صورت ہے یہاں اکابر علماء اور مشائخ نے مگر اعلیٰ حضرت کو تیرے پیسے سنت کا خطاب ہے. اور وہ خطاب اتنا مقبول ہوا کہ آج پوری دنیا میں نام سے زیادہ وہی پہچانا جاتا ہے. تیرے پیسے سنت سورت والوں نے ادا کیا بڑے دکھ کے ساتھ، بڑی کوس کے ساتھ. آج مجھے یہ کہنا پڑتا کہ سورت والوں نے جس ذات گرامی کو شیر بیٹے سنت کا خطاب دیا تھا، آج انہیں کے خانوادے کے بچے کو ہمیں مخاطب کرنا پڑ رہا ہے. اللہ سرکار شیر بیٹے سنت کے اور انہوں کو چاہے کہ ملت کے کوئی تو درخواست سے انہیں مستفید کرے تاکہ اپنے تینوں مرشد سرکار سے مشاہد ملت کی طرح وہ بھی سرکار تاج الشریعہ کے قدم بھی چومے، ان کی جوتیاں بھی چومے. بے شک سرکار تاج الشریعہ کا فتویٰ بے غبار ہے، ان میں کوئی توہین نہیں ہے اور ان پر شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے سائے کو ہمارے سروں کے تاج سلامت رکھے، ان کے خرید و برکات ہمیں مستفید رکھے. سرکار تاج الشریعہ ہمارے مرشد اجازت ہے، حضور سے دیش سنت ہمارے مرشد طریقت ہے. ہم دونوں کا احترام کرتے تھے. ایک آدمی نے کہا کہ آپ تو عبد المصطفیٰ کے بجائے عبدالعزلی ہو. عبدالعزلی میں نے کہا میرے پیر و مرشد کے زمانے میں سرکار سے دیش سنت انہوں نے اپنے نام کے آگے عبید الرضا لکھا. آج کے زمانے میں نائب غوث اعظم سرکار تاج الشریعہ ہے. اگر میں عبدالعزلی ہو گیا تو یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے. بولو کیا ہے؟ فخر کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.